اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل اگلی ڈکلنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ناچیز کو روبینہ حمید شکلگار کہتے ہیں۔ میں پچھلے 15 سال سے انجمن خیرالاسلام اردو ہائی اسکول ستارہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ تو چلیے بچوں، یہ ہے آپ کی کتاب، اور آج ہم آپ کی کتاب سے پڑھنے جا رہے ہیں غزل نمبر 3، جس کے شاعر ہیں شیخ غلام حمدانی مصحفی۔ چلیے پہلی بات دیکھتے ہیں۔ مختلف شاعروں کے موضوعات میں لب و لہجہ اور لفظیات کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ دہلی اور لکھنؤ کے شاعروں میں یہ فرق نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ کی سرزمین سے ابھرنے والے شاعروں کے ہاں لفظوں کا انتخاب اور زبان کو سنوارنے کا خاص اہتمام ملتا ہے۔ اس کے برعکس دہلی میں خیال کی سادگی کے اعتبار سے شاعری نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا۔ مصحفی کے ہاں دہلی اور لکھنؤ کے رنگ نمایاں ہیں۔ چلیے جان پہچان کے ذریعے شاعر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مصحفی کی پیدائش سن 1747 میں اکبر پور امروہہ میں ہوئی۔ یہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کی غرض سے وہ دلی گئے۔ دلی میں ان کی شاعری کو فروغ حاصل ہوا۔ اس شہر کی تباہی کے بعد وہ لکھنؤ آ کر شہزادہ مرزا سلیمان شکوہ کے ملازم ہوئے۔ مصحفی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ وہ اردو فارسی کے علاوہ عربی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ مصحفی کے کلام میں ملکی خصوصیات اور مقامی رنگ کے علاوہ حب الوطنی کا جذبہ خاص طور پر نمایاں ہے۔ اس کی چند مثنویاں مشہور ہیں، جن میں سردی، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مولوی خانہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ فارسی اور اردو میں ان کے 8 دیوان شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا انتقال سن 1824 میں ہوا۔ غزل کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو غزل کی تعریف بتاتی چلوں۔ غزل 7-8 مصروں پر مشتمل نظم کو کہتے ہیں، جس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور اگر اسی طرح کا ہم قافیہ شعر دوسرا بھی ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ شاعر جس شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، جیسے آپ کی کتاب کی غزل میں دیکھ سکتے ہیں آخری شعر میں مصحفی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ چلیے مصحفی کی غزل کی طرف بڑھنے سے پہلے اور اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو مصحفی کی ہی لکھی ہوئی ایک غزل سناتی ہوں، جس سے آپ کو مصحفی کی مزاج کا اندازہ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، کون سے شہر میں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے؟ اس کے کوچے میں ہے نت صورت بیداد نہیں، قتل ہر خستہ با انداز دیگر ہوتا ہے۔ نہیں معلوم کہ ماتم ہے فلک پر کس کا، نہیں معلوم کہ ماتم ہے فلک پر کس کا، وہ روز کیوں چاک گریبان سحر ہوتا ہے۔ کر کے میں یاد دل اپنے کو بہت روتا ہوں، کسی شخص کا دنیا سے سفر ہوتا ہے۔ اس کی مصغاں کا کوئی نام نہ لو کیا حاصل، اس کی مصغاں کا کوئی نام نہ لو کیا حاصل، میرا ان باتوں سے سوراخ جگر ہوتا ہے۔ مصحفی ہم تو تیرے ملنے کو آئے کئی بار، مصحفی ہم تو تیرے ملنے کو آئے کئی بار، اے دیوانے تو کسی وقت بھی گھر ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنی ہلکی پھلکی سی نظم ہے، بہت ساری باریکیاں بھی ہیں، بہت ساری گہرائی بھی ہیں۔ چلیے جو آپ کے سامنے غزل ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، بہترین شروعات ہے۔
نہ گیا کوئی عدم کو دلے شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرتوں ارماں لے کر۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس سے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، لال و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس۔ پردہ رخسار پہ کیا کیا میں تاباں لے کر۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال۔ ہم جدھر جاویں گے یہ دیدے گریاں لے کر۔ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ رنج پر رنج جو دینے کی ہے خو قاتل کی، رنج پر رنج جو دینے کی ہے خو قاتل کی، ساتھ آیا ہے بہم تیغ و نمکداں لے کر۔ مصحفی گوشۂ عزلت کو سمجھ تخت شہی، مصحفی گوشۂ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو عبث ملک سلیماں لے کر۔ بہترین غزل ہے، بہترین شعر ہے، ہر ایک شعر بہترین ہے۔ چلیے، نہ گیا کوئی عدم کو دلے شاداں لے کر۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے جب موت کے آغوش میں انسان چلا جاتا ہے تو اپنے ساتھ لے کر وہ دل شاداں لے کر جاتا نہیں ہے، وہ غمگین ہی یہاں سے نکلتا ہے، غمگین ہی یہاں سے جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر، کیونکہ ہم چاہے زندگی بھر حسرتوں کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے، تمناؤں کے پیچھے بھاگتے رہیں، لیکن کوئی نہ کوئی تمنا، کوئی نہ کوئی حسرت باقی رہ جاتی ہے ہماری۔ اسی لیے شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں کوئی بھی یہاں سے خوش دل نہیں جاتا، یعنی جب ہم مر جاتے ہیں، ہماری سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، تب بھی ہم دل شاداں، یعنی ہمارا دل جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا ہے، کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو باقی رہ ہی جاتی ہیں، تو کوئی بھی خوش دلی کے ساتھ یہاں سے جاتا نہیں ہے۔ بہت ساری خواہشیں اپنے ساتھ ہی لے کر ہم چلے جاتے ہیں، اس دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، لال و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ لال و گل جو ہے وہ پھولوں کو کہتے ہیں، سرخ کھلے ہوئے پھول۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں، یہ جو اگر آپ اس کو اس طرح سے لیں گے کہ باغ وہ دشت جنوں ہے کہ کبھی جس میں سے، یعنی یہ دنیا ایک ایسا جنون کا دشت ہے، میدان ہے، ایسے جنون سے بھرا ہوا میدان ہے جس میں ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ تو شاید یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا وہ باغ ہے جس میں سے کوئی بھی لال و گل، کوئی بھی پھول، کوئی بھی انسان یہاں پہ مراد ہے، کوئی بھی انسان یہاں پہ سے اپنا گریبان ثابت، یعنی بغیر پھٹا ہوا ہے نا، گریبان چاک کیے بغیر کوئی یہاں سے گیا ہی نہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے اس دنیا میں جو کہے گا کہ میری کوئی تمنا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی خواہش ہی نہیں ہے، مجھے کچھ پانا ہی نہیں ہے، مجھے کچھ کھونے کا غم ہی نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہزاروں خواہشیں لے کر آئے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو بہت ساری خواہشیں لے کر ہم یہاں پہ آتے ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو چار خواہشیں سر اٹھانے لگتی ہیں ہماری، اور ہم پھر انہی خواہشوں کے پیچھے دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو شاید یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں، یہ دنیا ایک دشت جنون ہے، ایک جنون ہے، ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کا جنون ہے، اور اس جنون کے باغ سے، اس جنون کے باغیچے سے کوئی بھی پھول ایسا نہیں ہے جو اپنا گریباں جو ہے وہ ثابت لے کر نکلا ہو، گریباں ایسا لے کر نکلا ہو کہ وہ پھٹا ہی نہیں ہے، وہ چاک ہوا ہی نہیں ہے، ایسا گریباں لے کر کوئی بھی نہیں نکلا۔ کوئی ایسا ہے ہی نہیں اس دنیا میں جو کہے گا کہ مجھے کوئی تمنا نہیں ہے اور وہ تمناؤں کا غلام نہیں ہے۔ ہم سب
तमन्नाओं के, ख्वाहिशों के गुलाम हैं और हम उसी के पीछे भागते दौड़ते रहते हैं। चलिए, पर्दे खाक में सो सो रहे जाकर अफसोस, पर्दे खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दे रुखसार पे क्या क्या मैं ताबा लेकर। यानी अब यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि पर्दे खाक में, यानी मौत की आगोश में जब इंसान चला जाता है, मिट्टी की आड़ में हो जाता है, तो फिर वहाँ पे कह रहे हैं शायर कि अफसोस कि वो हजारों ख्वाहिशें लेकर मिट्टी के जो पर्दे में, खाक के पर्दे में जाकर सो जाता है। और कई लोग ऐसे गुजरे हैं, हजारों ख्वाहिशें लेकर वो मिट्टी की आड़ हो गए हैं, जो चांद की तरह चमकने वाला चेहरा लेकर तो अपने रुखसार के पर्दे पर क्या क्या चांद के जैसी चमक रखने वाले, चांद के जैसे ताबा चेहरे जो हैं, वो अफसोस के खाक के पर्दे में जाकर सो जाते हैं। यानी कैसे कैसे खूबसूरत, ताबना, रोशन चेहरे वाले लोग जो हैं, जब मौत आती है और मौत का बुलावा आता है तो उन्हें जाना पड़ता है, तो ऐसे खूबसूरत चेहरे वाले लोग भी जो हैं वो मिट्टी के आड़ हो जाते हैं। अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदे गिरियां लेकर। दीदे गिरियां का मतलब होता है रोने वाली आंख। तो शायद ये कह रहे हैं कि अब्र की तरह जैसे पानी बरसता है, जैसे बादल बरसते हैं बारिश के और पूरे आलम को निहाल कर देते हैं, सब जगह पानी पानी हो जाता है, वैसे हम भी जहां पर भी इस रोती हुई आंख को लेकर जाएंगे, अपना दुख दर्द लेकर जाएंगे, पूरे आलम को हम गमगीन कर सकते हैं, पूरे आलम को हम हमारे गम में डुबो सकते हैं, डुबो देंगे। हम पूरे आलम को जहां भी जाएंगे, हम हमारी रोती हुई आंख से उस आलम को निहाल कर देंगे। वो जगह, वो आलम जो है वो पानी पानी हो जाएगा, जहां हम जाएंगे हम हमारे गम से लोगों को गमगीन कर देंगे। इतना गम हमारे अंदर है, हम दबाए हुए हैं। जैसे बादल बरस कर पूरी जमीन को पानी पानी कर देता है, वैसे हम जब अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो जहां बैठ कर सुनाएंगे वहां सबकी आंखें नम कर देंगे, ऐसा शायर कह रहे हैं। फिर गई सुए असीराने कफस बादे सबा, खबरे आमदे अय्याम बहारा लेकर। चलिए, असीराने कफस का मतलब होता है जो कफस में कैद हैं वो लोग, सुए यानी की तरफ, तो जो कैद हैं, जो मुकीद हैं, उनकी तरफ फिर से बाद सबा गई है। खबरे आमदे अय्याम बहारा लेकर, तो बहार के दिनों के आने की खबर लेकर फिर गई है। अब जो कफस में हैं, जो मजबूर हैं, जो कैद हैं, उनको बहार के आने की खबर देने जो गई है, तो वो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। जो कैद हैं, जो मुकीद हैं, जो बाहर निकल नहीं सकते, जो बाहर जा नहीं सकते, लॉकडाउन में हम घर में मुकीद हैं और हम बाहर नहीं जा सकते, ऐसे हालात में मौसम बहुत अच्छा है तो क्या फ़ायदा हमारे लिए उसका। तो अगर आप इस शेर को इस तरह समझेंगे तब भी आप इसको समझ सकेंगे कि जब हम मुकीद हैं, जब हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, और ऐसे में अगर बादे सबा हमारे लिए बाहर की आमद की खबर लेकर आई है कि बाहर आने वाली है, बाहर आएगी, और जब बाहर आती है तो क्या होता है, हर तरफ हरियाली होती है, फूल ही फूल खिले होते हैं, फूलों की खुशबू होती है हर तरफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है शायर कह रहे हैं कि ये बेकार है, जो फिर से बादे सबा जो है, जो कैदियों की तरफ गई है, जो मुकीद हैं, उनके पास बादे सबा सुबह की ठंडी हवा बाहर के आने की खबर लेकर गई है, तो ये गलत बात है, ये दिल जलाने वाली बात है। चलिए अगला शेर देखते हैं, ये भी ऐसे ही है। रंज पर रंज जो देने की है खू कातिल की, साथ आया है बहमती वो नमक दा लेकर। यानी जो कातिल है हमारा, जो हमारा कलेजा खून करने का इरादा रखता है, जो हमें जलाने का इरादा रखता है, हमें तकलीफ देने का इरादा रखता है, हमें रंज पर रंज देने का इरादा रखता है, उसकी चाल तो देखो, वो अपने साथ
ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے تیغ بھی لایا ہے، تلوار بھی لایا ہے، اور پھر وہ زخم دینے کے بعد ساتھ میں اس پہ چھڑکنے کے لیے نمک دان بھی لایا ہے۔ تو ایسا ہمارا قاتل ہے، اور وہ ہمیں رنج پر رنج دیے جاتا ہے، اور اپنے ساتھ تلوار بھی لایا ہے اور نمک بھی لایا ہے کہ وہ ہمیں زخم دے گا، پھر ہمارے زخم پر نمک بھی لگائے گا، اور ہم جب تڑپیں گے تو اسے مزہ آئے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ایسے جو ہم کو غم بھی دیتے ہیں اور زخم بھی دیتے ہیں، اور پھر اس زخم پر نمک بھی چھڑکتے ہیں۔ مصفی وہ شے عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو بس ملک سلیمان لے کر۔ ابھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہ اے مصفی، گوشہ عزلت جو تنہائی کا گوشہ ہے، تنہائی کا جو کونا ہے، جو تنہائی تجھے میسر ہوئی ہے، اسے تخت شاہی سمجھ، یعنی بادشاہوں کو بھی ایسی سکون، ایسا گوشہ عزلت نصیب ہوتا نہیں ہے۔ ان کو تنہائی جو تجھے ملی ہے، تنہائی کا جو عالم تجھے ملا ہے، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں ملتا۔ تو تجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، تجھے خوش ہونا چاہیے۔ تو تجھے یہ جو غم، تنہائی کا جو کونا ملا ہے تجھے، تنہائی کا جو گوشہ تجھے نصیب ہوا ہے، اسے شاہی تخت سمجھ۔ کیا کرے گا؟ تجھے کیا کرنا ہے؟ ملک سلیمان لے کر کیا کرنا ہے؟ بیکار میں سلیمان کا تخت لے کر تجھے کیا کرنا ہے؟ جو تجھے میسر ہے وہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتا۔ چلیے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ غزل اور غزل کی تشریح سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو ابھی تشریح کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ روز پڑھیے، روز بڑھیے، اور خوب اچھی غذا لیجیے، خوب اچھی نیند لیجیے، میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے، میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔